نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کا بیان چل رہا ہے۔ اس کے ابتدائی حصے میں آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے بنی اسرائیل کو میدان تیہ میں بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ کھانے کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا، پینے کے لیے پتھر سے پانی نکالا، جسم کے اوپر ان کے لباس عطا فرمائے جو کبھی گندے نہیں ہوتے تھے۔ جیسے جیسے ان کے اجسام بڑھتے تھے وہ لباس بھی بڑھتے جاتے تھے۔ اب بنی اسرائیل نے یہ گستاخی کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ وہ ہمیں اس من و سلوہ سے اب نجات دے دے، اب ساگ سبزی پیاز اور گیہوں کی روٹی وغیرہ یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور فرمایا کہ تم ایک اعلیٰ غذا کو چھوڑ کر ادنا غذا کو مانگ رہے ہو، یہ تو بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے اور نہایت نادانی کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو، آپ کے مشورے کو بنی اسرائیل نے نہیں مانا۔ مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نہیں مانتے ہو تو یہ چیزیں جو تمہارا مطالبہ ہے یہ تم کو یہاں تو ملنے والی نہیں ہیں، اس کے لیے تو تمہیں کسی اور شہر میں جانا پڑے گا اور وہاں جا کر تمہیں محنت و مشقت کرنا ہوگی، اس کے بعد تم کو یہ ساری چیزیں مہیا ہوں گی۔ جس طریقے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ انعام کو کھاتے ہو، پیتے ہو، اور جو وقت تمہیں بچتا ہے اس میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتے ہو، اگر تم اس چیز کو چھوڑ کر اس چیز کو اپناؤ گے کہ جو تم کہہ رہے ہو تو تمہیں کسان بننا پڑے گا، تمہارا وقت محنت و مشقت میں لگے گا، جو تم اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے ہو ویسی عبادت تم پھر نہیں کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مشورے کو جو آپ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا اس کا اس میں ذکر فرمایا۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اے بنی اسرائیل تم شہروں میں سے کسی شہر میں اترو۔ اہبطوا کے معنی اترو، مصر عربی کے اندر ہر شہر کو کہتے ہیں، تو مصر سے مراد کوئی بھی شہر مراد ہے یا خاص وہ شہر مراد ہے کہ جو فرعون کا شہر تھا جس میں بنی اسرائیل رہتے تھے۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو تم نے مانگا ہے وہاں پر تم کو یہ ملے گا۔
فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، بے شک تمہارے لیے وہ جو تم مانگ رہے ہو وہاں یعنی اس شہر میں تمہیں ملے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، بنی اسرائیل پر مقرر کر دی گئی خواری اور فقیری۔ ذلت کے معنی خواری اور مسکنت کے معنی فقیری، ناداری اور غریبی۔ آج تک بنی اسرائیل دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہیں، ان کی روئے زمین پر کہیں پر کوئی حکومت نہیں، اور اگر کسی چھوٹے سے خطے پر ہے تو وہ کسی طاقتور حکومت کی مدد کی محتاج ہے۔ مسکنہ کے معنی فقیری یعنی غریبی، اگرچہ وہ مالدار ہو جائیں، صاحب ثروت ہو جائیں، لیکن ان کے دل ہمیشہ غریب رہیں گے، ان کے چہرے سے فقیری ظاہر ہوتی رہے گی۔ تونگری بدلست نہ بمال، مالداری کا تعلق تو دل سے ہے، مال سے نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال بہت ہے تو وہ مالدار ہو جائے، یہ ایسا نہیں ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کے اندر وہ لوٹے۔ وَبَاءُوا اور لوٹے، بِغَضَبٍ غضب میں، من اللہ کے غصے کے اندر وہ لوٹے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ بدلہ ہے اس چیز کا کہ کانوا یکفرون، کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، مولا رب العزت کی آیات، اللہ کی تعلیمات کا بنی اسرائیل انکار کر دیتے تھے، اپنے مقصد کے مطابق ان کو ظاہر کرتے تھے، اور ان کے مقاصد اگر پامال ہو رہے ہیں تو وہ آیات کو بدل دیتے تھے، ان کا انکار کر دیتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کے کلام اور اس کی آیات کا انکار تو نہیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور کے اوپر ہم چونکہ پچھڑے ہوئے ہیں تو ہم سے یہ انکار عملاً ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور اس کی تعلیمات کا نہ اعتقاداً انکار کریں نہ عملاً انکار کریں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ بدلہ ہے بنی اسرائیل پر اس کا کہ وہ حضرات انبیاء کرام کو ناحق یعنی ظلماً شہید کر دیتے تھے۔ حضرات انبیاء کرام و رسل عظام تو مبنی برحق ہوتے تھے اور ہوتے رہے ہمیشہ، لیکن یہ بنی اسرائیل ان کے مقاصد کی جب تکمیل نہیں ہوتی اور حضرات انبیاء کرام و رسل عظام ان کی مخالفت کرتے تو یہ ان کو شہید کر دیتے تھے، جس طریقے سے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہم السلام کو انہوں نے شہید کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ عصوا کے معنی نافرمانی کی انہوں نے، یعنی بنی اسرائیل کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بدلہ دیا ذلت اور مسکنت کا، ان کو خواری کا، ان کو فقیر ہونے کا، اور مولا رب العزت کے غضب کے نزول کا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے تجاوز کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ احکام الہی کی نافرمانی سے غریبی آتی ہے، انسان ذلیل اور خوار ہوتا ہے، اور وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پار کر جاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جو حرام ہیں، ناجائز ہیں، وہ تعویلات کر کے ان کو جائز کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، اور اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ مولا رب العزت ان کو ذلیل کرتا ہے، خوار کر دیتا ہے، ان کو محتاجی اور فقیری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ کا غصہ
اور اس کی ناراضگی ان کے اوپر اترتی ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اے بنی اسرائیل تم مصر یا کسی شہر میں اترو، تمہیں وہاں ملے گا کہ جو تم مانگ رہے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور فقیری۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور خدا کے غضب کے اندر وہ لوٹے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور حضرات انبیاء کرام کو ناحق شہید کر دیتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور حد سے تجاوز کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں اپنی آیات کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حضرات انبیاء کرام و رسول اعظام کے ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نافرمانیوں سے اور حدود سے تجاوز کرنے سے بھی مولا رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں سے کے اندر حد سے تجاوز نہ کریں۔ قرآن عظیم کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں اور دوسروں تک احکام الہی کو پہنچائیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر تم کو حاصل ہو جائے تو تم اپنے احباب تک اس کو پہنچا دو۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو درس آپ نے سنا ہے اس کو اپنے احباب کو بھی سنائیں، تاکہ اشاعت قرآن عظیم کا، اشاعت اسلام کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ